مبتدا خبر کی ترکیب چل رہی تھی. آپ نے پڑھا مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ موصوف صفت کی ترکیب بھی میں نے ملا دی اور آپ کو بتلایا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے. موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اور لہذا آپ کو معرفہ کی پہچان ہونی چاہیے. کون کون سے معرفہ وہ آپ پڑھ چکے بھائی، گزشتہ سبق میں بھی اس کی تفصیل آ گئی تھی. اس کے بعد موصوف صفت کے ترجمہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا. بھائی جہاں صرف موصوف صفت ہوں گے وہاں جملہ پورا نہیں ہوگا، بات پوری نہیں ہوگی. ہاں اور جہاں مبتدا خبر ہوں گے وہاں جملہ پورا ہوگا، بات پوری ہوگی. جیسے آپ کہتے ہیں رجل شجاع، کیا ترجمہ ہوگا؟ بہادر آدمی. اور یہ دونوں نکرہ ہیں تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایسا آدمی جو کہ بہادر ہے. اس کو کیا ہوا؟ ابھی بات پوری نہیں. اور اگر یہ معرفہ ہو الرجل شجاع، پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ بہادر آدمی. جی. اور دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ آدمی جو کہ بہادر ہے. یہ موصوف صفت والے ترجمے تھے. اور اگر یہ پورا جملہ ہوتا الرجل شجاع، الرجل معرفہ شجاع نکرہ، معلوم ہو یہ تو پورا جملہ ہے، مبتدا خبر ہیں. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ الرجل شجاع. الرجل کیا معنی؟ وہ آدمی. شجاع بہادر ہے، وہ آدمی بہادر ہے. دیکھو یہاں بات پوری ہے. پہلے تھا رجل شجاع، بہادر آدمی، اس کو کیا ہوا کوئی خبر نہیں تھی. لیکن اب بتایا وہ آدمی وہ کیا ہے؟ بہادر ہے. پورا جملہ ہے. طریقہ آ گیا اچھی طرح؟ جی. اب آگے لکھیے بھائی، ترکیبیں کرتے جائیے جلدی جلدی بھائی. ھذا قلم، ھذا قلم، کیجئے ترکیب بھائی. ھذا مرفوع لفظاً مبتدا. ھذا مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا. شاباش، مبتدا ہے یہ. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ کر رہے ہیں. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کریں تلفظ. محلن. ہاں محلن. شاباش شاباش. دیکھا تو ھذا مرفوع محلن. محلن کیوں کہا آپ نے؟ یہ اس میں اشارہ، اس میں اشارہ. ہاں یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے. اور مبنی کا اعراب محلن آتا ہے، یعنی محل جگہ کے اعتبار سے وہ مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوتا ہے. تو مرفوع محلن مبتدا. مبتدا کیوں کہا آپ نے بھائی؟ ہمارے پاس دو لفظ ہیں اور ان سے بات پوری ہو رہی ہے. ہاں شاباش. ہمارے پاس دو لفظ ہیں اور ان سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے. تو ہم نے معرفہ کو کیا بنا دیا؟ مبتدا. کیونکہ ھذا اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے؟ معرفہ میں ہے، معرفہ ہوتا ہے. جی. قلم، آگے ترکیب کیجئے. قلم مرفوع لفظاً، اس کی خبر. قلم مرفوع لفظاً خبر. شاباش. مرفوع کیوں؟ خبر بن رہی خبر ہے، خبر کا پر رفع آتا ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ کر کے دکھائیے. قلم. قلم زبر پہ فتحہ پہ تلفظ کریں. قلمن. قلمن جر پہ ذرا کریں. قلمن. قلمن. دیکھا معلوم اس پہ تینوں طرح کا اعراب لفظاً آتا ہے، یعنی تلفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اب دونوں لفظوں کا اعراب بتا دیا. روانی سے پورا جملہ پڑھ لو. ھذا قلم. ھذا قلم. ترجمہ کیجئے. یہ قلم ہے. یہ قلم ہے. دیکھو پوری بات ہے، یہ قلم ہے. اور اگر یہ ہوتا ھذا القلم، الف لام ہوتا قلم پر، تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ ھذا القلم. یہ قلم. ہاں یہ قلم. ھذا القلم، یہ قلم. بھئی اس کو کیا ہوا؟
آگے بات ہی نہیں ہے. یہ قلم، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ موصوف صفت اور مبتدا خبر کے ترجمے میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ موصوف صفت صرف ہوں گے تو پھر جملہ پورا نہیں، بات پوری نہیں، اور اگر مبتدا خبر ہے تو پھر بات پوری ہے. اب دوسرا جملہ لکھیں، ھذا القلم. ھذا القلم، اب الف لام لے آئیں قلم پر. جید، جیم یا دال اور یا مشدد ہے. ھذا القلم جید. جمیل کریں، جید کے بجائے جمیل کریں. ھذا القلم جمیل. چلیے جی آپ کیجئے ترکیب بھائی. ھذا مرفوع محلا مبتدا. ھذا مرفوع محلا مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا. شاباش، کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا پر رفع آتا ہے تو یہ مرفوع ہوا. اور محلن کیوں کہا؟ یہ مبنیات میں سے اس میں اشارہ. ہاں یہ اس میں اشارہ ہے، مبنیات میں سے ہے اور مبنی پر رفع محلن آتا ہے تو مرفوع محلن. مبتدا آگے القلم مرفوع لفظا. القلم مرفوع لفظا. موصوف. موصوف آگے صفت کیا ہے؟ جمیل. جمیل صفت ہے. القلم موصوف، جمیل صفت. میں نے آپ کو بتایا موصوف صفت میں تعریف اور تنکیر میں مطابقت ضروری ہے. موصوف القلم یہ تو معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جمیل یہ تو نکرہ ہے. آپ خود غور کر لیں، سارے معرفہ اس پہ ذرا دیکھیں. جمیل معرفہ کیا کیا ہیں اس میں؟ تمام ضمیریں ہیں، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ ہے، معرب باللام ہے، علم ہے. یہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف. تو مجھے بتائیے جمیل یہ ضمیر ہے؟ نہیں، ضمیر بھی نہیں، ضمیر نہیں. اس میں اشارہ ہے؟ یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے. اس میں موصول ہے؟ نہیں، اس میں موصول بھی نہیں. یہ کسی کا نام ہے؟ علم ہے؟ نہیں، علم بھی نہیں. یہ جمیل کا معنی خوبصورت. یہ اور کیا معرف باللام ہے، اس پر الف لام داخل ہے؟ وہ بھی داخل نہیں. اور ان میں سے کسی کی طرف یہ مضاف بھی نہیں کیونکہ آگے کوئی مضاف الیہ نہیں آ رہا. تو معلوم ہو یہ تو معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. تو القلم ہوا معرفہ اور جمیل ہوا نکرہ، تو یہ تو موصوف صفت بن ہی نہیں سکتے. ہاں بھائی آپ بتائیے. شاباش. پہلے کو جب دو معرفہ اکٹھے آ گئے، ھذا بھی معرفہ اس میں اشارہ، القلم بھی معرفہ، اور میں نے کہا تھا دو یا تین معرفہ اکٹھے آئے تو عموماً وہ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. تو ھذا مرفوع محلا موصوف. آگے کیجئے ترکیب بھائی. القلم صفت اول، قلم موصوف. پھر وہی ھذا مرفوع محلا موصوف. القلم مرفوع لفظا صفت. ہاں تو صفت پہلے کیوں نہیں کہہ رہے؟ جی کیجئے پھر ترکیب بھائی. ھذا مرفوع محلا موصوف. ھذا مرفوع محلا موصوف. اچھا اب آپ نے موصوف بنایا. آپ کو کہ موصوف کیوں کہا آپ نے اسے؟ ہمارے پاس دو جملے ہیں، دو کلمے. ہاں ہمارے پاس دو کلمے ہیں، تو دو کلمے ہیں، بات پوری کرو. دو کلمے ہوں گے تو ہمیشہ موصوف صفت ہوں گے. آپ کیجئے ترکیب بھائی. ھذا مرفوع محلا موصوف. ھذا مرفوع محلا موصوف. یہ موصوف کیوں کہا آپ نے؟ ہمارے پاس دو کلمے ہیں، وہ دونوں معرفہ ہیں. ہاں کیونکہ ہم نے ضابطہ پڑھا ہے دو یا تین یا چار معرفہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف، اور دوسرے کو صفت. تو ہمارے پاس دو معرفہ آ گئے، ھذا بھی معرفہ
القلم بھی کیا ہے؟ معرفہ، تو دونوں کیا بنیں گے؟ موصوف صفت. تو ھذا مرفوع محلا موصوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس نے مبتدا بننا ہے. اور محلن کیوں؟ اس میں اشارہ کیونکہ اس میں یہ مبنی ہے. اور موصوف کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور معرفہ آ رہا ہے. آگے کیجئے ترکیب. القلم مرفوع لفظاً اس کی صفت. ہاں مرفوع لفظاً صفت. یہ مرفوع کیوں؟ موصوف اور صفت کا ارادہ. ہاں کیونکہ یہ صفت ہے. وہاں آپ نے کہا، پوچھا تھا میں نے ھذا میں کہ مرفوع کیوں، آپ نے کہا تھا مبتدا ہے. اور یہاں میں پوچھ رہا ہوں مرفوع کیوں، تو آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. شاباش. تو مرفوع لفظاً صفت. مرفوع کیونکہ صفت ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ کر رہے ہیں. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. القلم. القلم. شاباش بھائی. تو مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا. یہ ہمارے ہاں اس طرح کہتے ہیں، موصوف صفت مل کر مبتدا. حالانکہ دراصل مبتدا صرف ھذا ہے. جی تو القلم کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. بہرحال جو ہمارے ہاں رائج ہے چلو اسی طرح کرتے ہیں، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو موصوف صفت مل کر مبتدا. آگے. جمیل مرفوع لفظاً صفت مشبہ. شاباش. جمیل مرفوع لفظاً صفت مشبہ. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس نے خبر بننا ہے. کیونکہ یہ خبر ہے. شاباش. اور خبر پر رفع آتا ہے تو یہ مرفوع. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر باقاعدہ ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. جمیل. نصب پہ ذرا تلفظ کیجئے. جمیلن. جر پہ تلفظ کیجئے. جمیل. معلوم ہے اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظاً آتا ہے. اور پھر آپ نے کہا صفت مشبہ. آپ کو کیسے پتا چلا یہ صفت مشبہ ہے؟ یہ صفت مشبہ کیونکہ یہ فعیل وزن ہے. کیا ہے؟ فعیل شریف وزن. صفت مشبہ کی کئی اوزان ہیں لیکن یہ وزن تو سب سے مشہور ہے بھائی، فعیل شریف. تو مرفوع لفظاً صفت مشبہ. اب صفت مشبہ آپ نے کہہ دیا تو معلوم ہو یہ صفت کا صیغہ. اس کے لیے پھر کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. آگے کوئی لفظ ہے اور نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کے اندر ضمیر نکالیں گے. نکالیں بھائی. ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ فاعل کیونکہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. محلن کیوں؟ ضمیر کیونکہ ہوا ضمیر ہے. جی تو مرفوع محلن اس کے لیے فاعل. صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر خبر. شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا روانگی سے پڑھ دیجئے، ایک ایک لفظ کا اعراب پتہ چل گیا. ھذا القلم جمیل. ھذا القلم جمیل. ترجمہ کیجئے. یہ قلم خوبصورت ہے. ہاں ھذا القلم یہ قلم جمیل خوبصورت ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو ھذا القلم جمیل یہ قلم خوبصورت ہے. اگلا جملہ لکھیے بھائی. ہوا استاذ. ہوا استاذ. جی آپ کیجئے ترکیب بھائی. ہوا مرفوع لفظاً مبتدا. ہوا مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟ ہوا مرفوع محلا. ہاں مرفوع محلا. ہوا مرفوع محلا مبتدا. آگے. جی مرفوع لفظاً اس کی خبر. شاباش. ہوا اچھا استاذ. استاذ مرفوع لفظاً خبر. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے اور خبر پر کیا آتا ہے؟ رفع. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. استاذ
استاذن نصب پہ تلفظ کریں، استاذن استاذن جر پہ تلفظ کریں، استاذن استاذن شاباش بھائی. تو مرفوع لفظاً خبر، آپ جوڑیے ان کو، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روانگی سے اب پڑھ دیجئے پورے جملے کو. ہوا استاذن، ہوا استاذن، ترجمہ کیجئے. وہ استاد ہے، وہ استاد ہے، وہ استاد ہے. شاباش. اگلا جملہ لکھیے. ہوا استاذنا، ہوا استاذنا. چلیے جی اب پھر ترکیب کیجئے آپ. ہوا مرفوع محلاً مبتدا. شاباش. ہوا مرفوع محلاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا مبتدا ہے. محلاً کیوں؟ کیونکہ مبنیات میں سے، کیونکہ ضمیر ہے، مبنیات میں سے ہے. اچھا تو مرفوع محلاً مبتدا. آگے استاذنا مرفوع محلاً خبر. استاذنا، غور کر رہے ہیں لفظ پر. میں نے ایک ضابطہ آپ کو لکھوایا تھا، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہاں کیا ترکیب کرنی ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی. ضابطہ یاد آیا؟ جس اسم، فعل کی بات نہیں کر رہا، فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر بھی جڑ سکتی ہے، مفعول کی بھی. اسم کی بات کر رہا ہوں. اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑی ہوئی آ جائے تو وہ کیا بنیں گے؟ مضاف اور مضاف الیہ بنیں گے. جی آپ اس سے حل کیجئے اس کو. استاذ مضاف. ہاں اعراب. استاذ مرفوع لفظاً مضاف. مضاف. شاباش. استاذنا، اس میں سے استاذ مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس نے خبر بننا ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے. کیا ہے؟ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں استاذ. اچھا اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ کیونکہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو تو وہ، ہاں جس اسم کے ساتھ، شاباش، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. جی تو استاذ مرفوع لفظاً مضاف. آگے چلیے. نا ضمیر مرفوع محلاً مضاف الیہ. نا ضمیر مرفوع محلاً مضاف الیہ. شاباش. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ خبر بنے. خبر تو گزر گئی. مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر خبر. ہاں مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بنیں گے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نا ضمیر کا اعراب مجھے بتاؤ بھائی. مرفوع محلاً مرفوع ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ مبنی ہے. تو مبنی تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. ہاں محلاً ہوگا اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. غور کریں بھائی، جلدی جلدی مجھے بتائیں. نا ضمیر کا اعراب. استاذنا، نا ضمیر کا اعراب. بھائی مجرور دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک جس پر کیا داخل ہو؟ حرف جر، اور دوسرا کون؟ مضاف الیہ. مضاف نہیں، کون؟ مضاف الیہ. جب مضاف الیہ آپ نے کہہ دیا اعراب خود بخود پتا چل گیا بھائی. جیسے مبتدا کہتے ہی کس کا پتا چلتا ہے؟ مرفوع ہونے کا. خبر کہتے ہی کس کا پتا چلتا ہے؟ مرفوع ہونے کا. خبر کے فاعل کہتے ہی کس کا پتا چلتا ہے؟ مرفوع ہونے کا. اسی طرح جب مضاف الیہ کہہ دیا تو پھر اعراب کا بھی پتا چل گیا. جی اب بتائیے. مجرور محلاً. شاباش. نا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. مجرور کیوں؟
کیونکہ مضاف الیہ، کیونکہ مضاف الیہ ہے. شاباش. محلن کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. کیونکہ یہ مبنی ہے، ضمیر ہے تو مجرور محلن مضاف الیہ. اب سمیٹیے بھائی. مضاف الیہ مل کر مبتدا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا. اب اس کو روانی سے پڑھ دیں جملے کو. ہوا استاذنا، ہوا استاذنا. ترجمہ کیجئے. وہ ہمارے استاد ہیں. ہاں، وہ ہمارے استاد ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ استاذنا ہمارا استاد. ہاں، ایک شبہ آپ کے ذہن میں یہاں آئے گا. استاذنا، استاذ مضاف، کس کی طرف مضاف؟ نہ ضمیر کی طرف. اور ضمیر کس میں سے؟ معرفہ میں سے. اور ان 5 میں سے کسی کی طرف جو مضاف ہوتا تھا وہ بھی کیا بن جاتا تھا؟ معرفہ. تو استاذنا یہ بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. استاذنا، آپ خود غور کر لیں، ہمارا استاد. اب یہ ہر استاد پہ بولا جائے گا یا جو صرف آپ کا استاد ہے اس کو کہیں گے؟ جو صرف آپ کا استاد. استاذ یہ تو ہر استاد پر صادق آئے گا، استاد ہے وہ. لیکن استاذنا ہمارا استاد، اب یہ کوئی خاص استاد، آپ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ استاد ہمارا. اور تو یہ معرفہ بن گیا. استاد کا لفظ اب کیا بن گیا؟ معرفہ. تو ہوا بھی معرفہ ضمیر یعنی، اور استاذنا بھی آگے کیا آ گیا؟ معرفہ آ گیا. تو لہذا ان کو کیا بننا چاہیے؟ موصوف صفت. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہوا ضمیر بھی کیا تھی؟ معرفہ. اور استاد کا لفظ بھی مضاف ہونے کے بعد کیا بن گیا؟ معرفہ. تو جواب یاد رکھنا کہ جو ضمیر ہوتی ہے یہ نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. ضمیر کیا ہے؟ نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے. لہذا اگر یہ بھی ہوا معرفہ تو اس کو موصوف بنانا پڑے گا اور استاذنا کو اس کی صفت بنانا پڑے گا. حالانکہ ضمیر تو موصوف نہیں بنتی بھائی. بات ضابطہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ الضمیر لا یوصف ولا یوصف بہ. ضمیر نہ تو موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے بھائی. تو لہذا موصوف صفت نہیں بن سکتے. تو ترجمہ آپ نے کر لیا. ہوا استاذنا وہ ہمارے استاد ہیں. اگلا جملہ لکھیے بھائی. ذالک المسافر حاضر ذالک المسافر حاضر. چلیے جی ترکیب کیجئے. ذالک مرفوع محلا مبتدا. ذالک مرفوع محلا. پھر وہی ترکیب آ گئی بھائی. غور کریں، آپ سارے لفظوں پہ غور کیا کریں. ذالک مرفوع محلا مرفوع. شاباش. ترکیب بہت آسان ہے بھائی. تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ چند دن میں آپ بہترین ترکیب کرنے لگیں گے. ہم ہدایت النحو بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ، اور کبھی کبھی یہ ترکیب والے سبق بھی بیچ میں. جتنا آپ جو وہ بیان کرتے جائیں گے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، وہ ساتھ ساتھ ہم چلائیں گے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ. جب ہدایت النحو ختم ہوگی آپ کی ترکیب بھی بہترین ہو جائے گی بھائی. بس دعا کریں کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے بھائی. اللہ تعالیٰ آسانی سے پورا کرنے کی توفیق دیں. جی دوبارہ کیجئے ترکیب. ذالک المسافر حاضر. ذالک مرفوع محلا موصوف. ذالک مرفوع محلا موصوف. مرفوع کیوں بھائی؟ موصوف تو کچھ بھی ہو، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور. ہاں یہ مبتدا ہے. مرفوع محلا موصوف. مرفوع کیوں؟
مبتدا کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا پر رفع آتا ہے بھائی. دیکھا وہ مرفوعات ذہن میں رکھنے ہیں جو آپ نے ہدایت النحو میں پڑھے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ مرفوعات صرف وہ ہیں، ان میں کوئی موصوف کا ذکر نہیں آیا. تو مرفوع محلن کیوں کہا؟ اس میں اشارہ، کیونکہ اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے. شاباش. موصوف کیسے ہے یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب دو کلمے اکٹھے آ جائیں معرفہ. ہاں، جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اول کو موصوف بناتے ہیں عموماً اور ثانی کو صفت. تو مرفوع محلن موصوف. آگے المسافر صفت مرفوع، المسافر مرفوع لفظاً صفت. المسافر مرفوع لفظاً. مسافر کون سا صیغہ ہے بھائی؟ فاعل، اس میں فاعل. شاباش. اس میں فاعل ہے. کس باب سے ہے جی؟ ہاں بھائی. فعل یفعل. فعل یفعل کون سا باب ہے؟ فعل یفعل تو اس طرح نہیں بتاتے، جو گردان پڑی ہے اس میں ضربہ سے ہے. ضربہ سے ذرا اس میں فاعل کیا بنایا تھا؟ ضاربن. یہ تو ہے مسافرن، سافرن نہیں ہے. مسافرن. الف سے پہلے دو حرف ہیں، میم بھی ہے سین بھی ہے. بتائیے کون سا صیغہ؟ شاباش. باب مفاعلہ سے ہے. قاتل، یہ مقاتل وزن مسافر. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس میں فاعل ہے باب مفاعلہ سے. جی. المسافر مرفوع لفظاً اسم فاعل. شاباش. مرفوع لفظ المسافر. المسافر مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ خبر بن رہے. خبر صفت بن، کیونکہ یہ صفت ہے. کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. المسافر. المسافر. نصب پہ تلفظ کریں. المسافر. المسافر. جر پہ تلفظ کریں. المسافری. المسافری. معلوم ہو اس پر تینوں طرح کا اعراب لفظاً آتا ہے، یعنی اس پر ہم تلفظ کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ مرفوع لفظاً اسم فاعل. آگے گرد کیجئے. حاضر. ہاں اس میں فاعل جب کہہ دیا تو ترکیب پوری کرو اس کو. اس کی ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کے اندر اس کا فاعل. ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کے اندر اس کا فاعل. جی. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی، اور موصوف صفت مل کر مبتدا. موصوف صفت مل کر مبتدا. جی. حاضر صیغہ اسم فاعل. اعراب بھائی سب سے پہلے حاضر مرفوع لفظاً، اس کا مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. حاضر مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل. ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کے اندر اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، شبہ جملہ ہو کر خبر. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا. اب ذرا روانی سے پڑھو اس پورے جملے کو. ذالک المسافر حاضر. ذالک المسافر حاضر. ترجمہ کیجئے. یہ مسافر حاضر ہے. وہ مسافر حاضر ہے. کسی خاص مسافر کی بات چل رہی تھی نا، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جس کی بات چل رہی تھی وہ مسافر حاضر ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اگلا جملہ لکھیے. عامر.
عمر بھی عمر کی طرح لکھتے ہیں لیکن آخر میں واو ڈال دیتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے. لکھ لیا بھائی؟ عین میم را اور واو. تو یہ واو کس لیے ڈالتے ہیں آخر میں؟ تاکہ عمر سے فرق ہو جائے. بھائی پہلے زمانے میں جب عربی لکھتے تھے شروع میں تو اس پر زیر زبر پیش وغیرہ نہیں تھی. بھائی یہ بعد میں علماء اسلام نے یہ چیزیں ان کو وجود دیا. تو عرب جب لکھا کرتے تھے تو وہ واو کے ذریعے فرق کرتے تھے. عمر کے آخر میں واو نہیں تو عمر کے آخر میں کیا ڈال دیا؟ واو. بھائی تو اس سے وہ پہچانتے تھے کیونکہ زیر زبر تو اس وقت تھی نہیں بھائی ابھی. تو بعد میں یہ علماء نے اس کو مدون ترتیب دیا. بھائی تو کیا لکھا؟ عامر. آگے لکھیں التاجر. التاجر رجل کریم. عامر التاجر رجل کریم. جی کس کی باری ہے ترکیب کی؟ بھائی کیجئے بھائی. عمر تاجر. عمر یاد رکھیے عمر 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 غیر منصرف ہے. اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. جاءنی عمر تنوین نہیں ہے. عمرون نہیں کہنا. جاءنی عمر رأیت عمر مررت بعمر عمرین نہیں کہنا. اس پر کسرہ نہیں آتا. اس پر نصب تو اس کا کسرہ آتا ہی نصب کی صورت میں ہے. تو یہ نہیں کہنا یہ اس وقت مررت بعمر. اب یہ نہیں کہنا کہ یہ عمرہ منصوب ہے. یہ مجرور ہی ہے. اور مجرور کون سا ہے؟ لفظاً ہے. اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے؟ نصب کی صورت میں. اور اس پر باقاعدہ آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مررت بعمر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ زبر ہے لیکن اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے؟ زبر کی. اور وہ زبر آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اس پر تلفظ کر رہے ہیں آپ باقاعدہ. تو اس کا نصب بھی کیا ہے؟ اس کا جر بھی لفظاً ہے. اور یہ عمر پر تنوین بھی آتی ہے اور تینوں اعراب بھی آتے ہیں. عمرن عمرن عمرن. جی پڑھیے جی. عمرن کیا سوچ رہے ہیں بھائی؟ مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. عمرن مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن. کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. عمرن نصب پہ کرو. عمرن جر پہ کرو. عمرن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو مرفوع تو عمرن مرفوع لفظاً کیا بنا؟ موصوف. شاباش. کیسے پتا چلا آپ کو یہ موصوف ہے؟ کیونکہ دو کلمے آ رہے ہیں. دو معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں. دو معرفہ. تو پہلے کو کیا بنائیں گے؟ موصوف. اور دوسرے کو صفت. تو موصوف ہوا. آگے التاجر صفت. التاجر مرفوع لفظاً اس کی صفت. شاباش. التاجر مرفوع لفظاً صفت ہے. لیکن پہلے کیا بناؤ؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ اس میں فاعل. ہاں مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. مرفوع کیوں ہے یہ؟ کیونکہ فاعل بن. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا بن. مبتدا تو پیچھے گزرا ہے. مرفوع کیوں؟ صفت اس کا. ہاں یہ مبتدا کی صفت ہے اور مبتدا مرفوع تھا تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع. کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ. اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. شاباش. تو مرفوع لفظاً اس میں فاعل. آگے کیجیے اس کی ترکیب. ہوا ضمیر. ہاں اس کے اندر ہوا ضمیر. ہوا ضمیر اس کا فاعل. ہاں اس کا اعراب بتاؤ بھائی. جو اسم آتا جائے اس کا اعراب بتاتے جاؤ. ساری عبارت حل ہو جائے گی. ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. ہاں ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل.
اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی. میں نے آپ کو ویسے پہلے بتایا تھا یہ ترکیب اصل یوں نہیں ہے. ترکیب یہاں اس میں موصول بھی آ رہا ہے الف لام، لیکن ابھی ہم آہستہ آہستہ آگے آپ کو میں بتاؤں گا، فی الحال اس کو اسی طرح سمجھتے جائیں. تو التاجر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا. شاباش. آگے رجل مرفوع لفظاً صفت. رجل مرفوع لفظاً کس کی صفت؟ عمر. وہ تو معرفہ ہے. عمر موصوف. ہاں. رجل مرفوع لفظاً موصوف. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. یہ تو لفظاً کا جواب دے رہے ہیں آپ. کیونکہ موصوف ہے. ہاں، موصوف کہنے سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا. موصوف تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی. خبر ہے یہ. مبتدا گزر گیا، اب کس نے آنا تھا؟ خبر ہے. تو رجل مرفوع لفظاً موصوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. رجلن رجلن تینوں طرح کا اعراب اس پر لفظاً آتا ہے. موصوف کیوں کہا آپ نے اس کو؟ کیونکہ دو کلمے آ رہے ہیں اور دو نکرہ آ رہے ہیں. ہاں، دو نکرہ آ رہے ہیں اور ان کے بعد کوئی معرفہ نہیں ہے، تو لہذا پہلا موصوف بنے گا اور دوسرا اس کی صفت. تو رجل مرفوع لفظاً موصوف. آگے کریم اعراب کریم مرفوع لفظاً صفت. کریم مرفوع لفظاً صیغہ صفت مشبہ. شریف وزن ہے. کریم مرفوع لفظاً صفت مشبہ. مرفوع کیوں کہا؟ صفت بن. ہاں، صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. موصوف پر رفع تھا رجل پر، تو کریم پر بھی کیا آئے گا؟ رفع. تو مرفوع لفظاً کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھاؤ. کریم نصب پر کریں، کریمن جر پہ کریں، کریم معلوم ہے اس پر بھی تینوں طرح کا اعراب آتا ہے بھائی لفظاً. تو مرفوع لفظاً صفت مشبہ. آگے ہوا ضمیر. ہاں، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اعراب اس کا بھائی مرفوع محلن. مرفوع محلن اس کا فاعل. وہ ہوا ضمیر مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ مبنیات. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ خبر بن. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ فاعل ہے. ہاں، کیونکہ فاعل ہے اور فاعل پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ رفع. محلن کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ مبنیات. کیونکہ مبنی ہے، ضمیر ہے. تو اس میں فاعل تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کی صفت. رجل کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ایک ایک لفظ کا اعراب آپ نے نکال لیا. اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دیں. ہاں، عمر. عام دیکھو وہ ضابطہ میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا. عمرن آخر میں کیا آ رہا ہے؟ آخر میں تنوین ہے. عمرن، اور تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام. گویا عمرن کے آخر میں نون ساکن ہے. اور التاجر اس میں جو الف لام ہے اس میں سے حمزہ گر گیا، حمزہ وصلی ہے. تو اب لام بھی ساکن اور ماقبل میں عمرن کا نون بھی ساکن. تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو ایک کو حرکت دینی ہے. اور الساکن اذا حرک بالکسر، اس کو کسرہ کی حرکت دیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عمرن التاجر رجل کریم. عمرن التاجر رجل کریم. ترجمہ کیجئے. وہ عمر تاجر ہے. وہ عمر. بھائی موصوف صفت کا ایک ایک کا ترجمہ پہلے کر لو. عمرن التاجر اس کا ترجمہ کرو. وہ عمر تاجر ہے.
عمر تاجر ہے، یہ تو آپ نے پورا جملہ بنا دیا. موصوف صفت والا ترجمہ کرو، میں نے طریقہ سکھایا ہے کیسے کرتے ہیں. وہ عمر تاجر. ہاں وہ تاجر عمر، عمر نہیں عمر، میم ساکن ہے. وہ تاجر عمر، وہ تاجر عمر. ہاں شریف مرد، شریف. ہاں کریم کا معنی معزز. وہ تاجر عمر رجل کریم. اب ذرا رجل کریم کا ترجمہ کرو. کریم کا معنی معزز، آدمی. معزز آدمی. تو اس دیکھا رجل کریم کا معنی ہوا معزز آدمی، اور عمرو تاجر کا کیا معنی ہوا؟ وہ تاجر عمر. اب جوڑ کے جملہ بنا لو. وہ تاجر عمر معزز آدمی ہے. معزز آدمی ہے. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ موصوف صفت کا ترجمہ کر کے پھر پورا جملہ بنا لیا کرو. اور یہاں پر وہ کہنے کی بھی نہیں ضرورت، چلو لگا دیا آپ نے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. وہ تاجر عمر معزز آدمی ہے. ورنہ عمر جب نام لے لیا نا تو وہ پہلے متعین ہے، وہاں وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تاجر عمر معزز آدمی ہے. یا یوں بھی کہہ لیں. دوسرا طریقہ کیا تھا موصوف صفت کا ترجمے کا؟ وہ عمر جو کہ تاجر ہے، رجل کریم معزز آدمی ہے. وہ عمر جو کہ تاجر ہے، معزز آدمی ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.